بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر عربک لیکچر نمبر 10۔ اور بیٹا یہ ہمارا پریویس لیکچر ہے۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس وجہ سے میں لیکچر ڈلیور نہیں کر سکی، تو یہ آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ اور آج ہم نے اپنا لیسن الدرس التاسع سبق نمبر 9 پڑھنا ہے۔ الاسد و ابن آوا والحمار۔ الاسد شیر، و ابن آوا اور گیدڑ، والحمار اور گدھا۔ یہ ایک سٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ مرض الاسد، مرض الاسدی شیر کی بیماری، و دواؤہ اور اس کی دوا۔ زعم گمان کیا جاتا ہے، انہو یہ کہ کانا تھا، اسدن ایک شیر، فی اعجماتین جنگل میں، وکانا اور تھا، معاہو اس کے ساتھ، ابن آوا ایک گیدڑ، یاکلو وہ کھاتا ہے، من سے فضلاتی بچی ہوئی چیزیں، طعام ہی اس کے کھانے کی۔ زعموا انہو کانا اسدن فی اعجماتین وکانا معاہو ابن آوا یاکلو من فضلاتی طعامہ۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ ایک گیدڑ بھی تھا اور وہ اس کا باقی کھانا کھاتا تھا۔ فاصاب الاسد پس لگ گئی شیر کو، جرب خارش، وضعف اور کمزور ہو گیا، شدیداً بہت زیادہ، وجہد اور تھک گیا۔ پھر شیر کو خارش کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گیا اور اس مرض نے اس کو تھکا دیا۔ فلم پس نہیں یستطیع اس نے طاقت رکھی، وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا، الصید شکار کرنے کی، پھر وہ شیر شکار نہ کر سکتا تھا۔ فقال لہ ابن آوا تو گیدڑ نے اسے کہا، ما بالکا کیا تیرا حال ہے، یا سید السباع اے درندوں کے سردار تمہارا کیا حال ہے۔ قد تغیرت احوالکا آپ کے تو حالات ہی بدل گئے ہیں، تغیرت تبدیلی ہو گئی ہے، بدل گئے ہیں، احوالکا آپ کے احوال۔ قالا اس نے کہا، ھذا الجرب یہ جو خارش ہے، الذی وہ جو، قد البتہ تحقیق، جہدنی مجھے تھکا دیا ہے۔ تو شیر اس کو کہتا ہے کہ یہ جو خارش ہے اس نے مجھے تھکا دیا ہے۔ ولیس لہ دواء اور اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، الا مگر قلب دل، حمار گدھے کا، واذناہ اور اس کے کان، اور گدھے کی دل اور کان کے سوا اس کی کوئی اور دوا نہیں ہے۔ قال ابن آوا تو گیدڑ نے کہا، ما ایسرا کس قدر آسان ہے، ھذا یہ، وقد اور البتہ تحقیق، عرفت میں نے پہچان لیا ہے، بمکانی اس جگہ کو، کذا فلاں جگہ، حمارن گدھا، ما آسات کسارن دھوبی کے۔ گیدڑ نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے اور میں نے فلاں جگہ پر ایک دھوبی کے ساتھ گدھے کو دیکھا بھی ہے۔ یحملو علیہ ثیابہ یحملو اٹھاتا ہے، علیہ اس پر، ثیابہ اپنے کپڑے، وانا اور میں، آتیکا بھی اور میں اس کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ الحیلۃ بہانہ، تدبیر، للحصول حاصل کرنے کے لیے، علی الحمار گدھے کو حاصل کرنے کی تدبیر۔ ثم پھر، دلفا قریب ہوا، الی الحمار گدھے کے، پھر وہ گدھے کی طرف خاموشی سے چل دیا۔ فاتاہ پس اس کے پاس آیا، وسلم اور سلام کیا، علیہ اس کو، وقالا اور کہا، لہ اس کے لیے، ما لی کیا ہے میرے لیے، اراکا میں تجھے دیکھتا ہوں، مہزولاً کمزور۔ پھر وہ اس کے پاس آیا، کون آیا پاس؟ گیدڑ جو ہے وہ گدھے کے پاس آیا اور اس کو سلام کیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں۔ قالا تو اس نے کہا، بسوء تدبیر برا معاملہ ہے صاحبی میرے ساتھی کا۔ اس گدھے نے کہا، میرے مالک کی بے ترتیبی کی وجہ سے یہ سب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ فإنہ پس بے شک وہ، لا یزال ہمیشہ رکھتا ہے، یجیع بھوکا، بطنی میرے پیٹ کو، کیونکہ وہ میرے پیٹ کو ہمیشہ بھوکا رکھتا ہے۔ ویثقل ظہری اور میری پیٹھ پر بوجھ ڈالتا ہے، وما اور نہیں، تجتمع جمع ہوتی، ہاتانی الحالتان یہ دونوں حالتیں، علی جسم جسم پر، الا مگر، انحلتہ اس کو کمزور کر دیتی ہیں، واسقمتہ اور اس کو بیمار کر دیتی ہیں۔ اور گدھا اس سے گیدڑ کو کہتا ہے، گیدڑ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، میری کمر پر میرا مالک زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور ایک جسم یہ دونوں حالتیں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جسم کو کمزور اور بیمار کر دیتی ہیں۔ کون سی دو حالتیں؟ ان میں سے ایک حالت تو یہ ہے کہ پیٹ بھوکا ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔
फ़क़ाल लहू تو بس اس نے اس سے کہا، کس نے کہا؟ پھر اس گیدڑ نے اس سے کہا، کیفا کیسے، ترضا تو راضی ہے، المقامہ اس جگہ کو، معاہ اس کے ساتھ، علا پر، ہاذا یہ، اس کے باوجود وہ اس سے کہتا ہے کہ تو اس کے پاس رہنے پر کس طرح سے راضی ہے۔ یہ بات گیدڑ گدھے کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارا مالک تم پہ ظلم کرتا ہے، تمہیں بھوکا بھی رکھتا ہے اور تمہارے اوپر بوجھ بھی ڈالتا ہے، تو یہ ان معاملات کی وجہ سے تم کمزور ہو گئے ہو، تو تم اس کے پاس رہنے پہ کیسے راضی ہو جاتے ہو؟ تو کالا، اس گدھے نے کہا، مالی ہیلتن، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، للحربی، بھاگنے کا، منہ اس سے۔ اس گدھے نے گیدڑ سے کہا، لیکن اس سے الگ ہونے کا، اس جگہ سے بھاگنے کا، فرار ہونے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فلستو، پس نہیں، اتوجہ، متوجہ ہونا، الا طرف، جہت ان سمت کے، الا مگر، اضر بھی، مجھے نقصان دیتا ہے، انسان، فقدنی، پس مجھے تکلیف دی ہے، وآجانی، اور مجھے بھوکا رکھا ہے۔ گدھا کہتا ہے کہ میں نے جہاں کہیں بھی رخ کیا ہے، ہر انسان نے مجھے دکھ دیا ہے، اور اس انسان نے مجھے اتنا تھکا دیا ہے اور بھوکا رکھا ہوا ہے۔ کالا ابن آوا، تو گیدڑ نے کہا، فانا ادلکا، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، علی مکان، اس جگہ کی طرف، معزولین عن الناس، جو لوگوں سے کچھ الگ ہے۔ گیدڑ نے کہا، پھر میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جس کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، جہاں پر انسان نہیں ہے، جو انسانوں سے الگ ہے، لا یمرو، نہیں گزرتا، بھی، وہاں سے، انسان، خصیب، سرسبز، المرا، چراگاہ، اور وہاں سے کوئی انسان نہیں گزرتا، وہ جگہ سرسبز اور چراگاہ ہے۔ فی آنتن، اس میں ہجوم ہے، من الحمری، گدھوں کا، ترا، چرتے ہیں، آمناتن، آرام سے، مطمئنتن، اور سکون سے۔ اور گیدڑ اس کو کہتا ہے اس میں صرف گدھوں کا ریوڑ ہے، اور وہ وہاں پر امن اور سکون سے گھاس چرتے ہیں۔ کالا الحمارو، گدھے نے کہا، وما یہ بسونا انہا، اور نہیں ہمیں وہ روکے گا اس سے۔ گدھے نے کہا، اور ہم کو وہاں جانے سے کون روکے گا؟ فنطلق الیہا، پھر ہم کو اس طرف لے چلو۔ گدھے نے گیدڑ سے کہا، اس کی ساری باتوں کو سن کے، کہ پھر آپ مجھے اس جگہ کی طرف لے چلیں۔ محاولتن فاشلتن، ناکام کوشش۔ فنطلقا، پس وہ چلا، بھی اس کے ساتھ، نحو جانب الاسد، شیر کے، پھر وہ اس کو شیر کی طرف لے گیا۔ وتقدم ابن آوا، اور گیدڑ آگے بڑھا، ودخل الغابۃ، اور جنگل میں داخل ہوا، علی الاسد، شیر کے پاس، اور گیدڑ آگے ہوا اور وہ جنگل میں شیر کے پاس گیا۔ فخبرہ، پس اس کو خبر دی، بمکان الحمار، گدھے کی جگہ کی، فخرج الیہ، پس اس کی طرف نکلا، پھر اس نے اسے گدھے کی جگہ بتائی اور وہ اس گدھے کی طرف چل پڑا۔ وارادہ، اور اس نے ارادہ کیا، ان یاسب علیہ، کہ وہ اس پر حملہ کرے گا، اس پر چھلانگ لگائے گا۔ فلم یستطیع لضعفہ، لیکن وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ نہ کر سکا۔ وتخلص الحمار، اور گدھے نے نجات پالی، منہ، اس سے۔ فلما رأى ابن آوا، پس جب دیکھا گیدڑ نے، ان الاسد، یہ کہ شیر، لم یقدر علی الحمار، وہ گدھے پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکا، اس نے گدھے پر اپنا کنٹرول کھو دیا ہے، یا سید السباع، اے سردار درندوں کی، عاجزتا، کیا تو تنگ آ گیا ہے، الی ھذہ الغایۃ، اس جنگل سے۔ تو گدھا اس کو کہتا ہے، جانوروں، درندوں کے بادشاہ، کیا آپ اس حد تک عاجز آ چکے ہیں؟ فقال لہ، پس اس نے کہا، ان جیتنی، اگر آپ لے آؤ، بھی، اس کو، مرۃ اخری، ایک دوسری مرتبہ، فلن ینجو منی ابدا، تو یہ کبھی مجھ سے نجات نہیں پا سکے گا، ینجو، نجات پا سکے گا۔ پھر شیر نے کہا، اگر تم اس گدھے کو دوبارہ میرے پاس لے آؤ تو وہ کبھی بھی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، اور آج ہم نے اس کے 2 پیراگراف پڑھے ہیں۔ آپ ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا با محاورہ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ ہم نے پیج نمبر 44 اور پیج نمبر 45 کے 2 پیراگراف پڑھے ہیں، تو آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے یاد کریں گے اور پھر رف بائنڈر پہ اس کو لکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔